السلام علیکم کلاس تھرڈ آج ہمارا سبق ہے میرے ہمسائے یعنی یہ پاکستان اپنے آپ کو بول رہا ہے میرے ہمسائے. دیکھیں جس طرح ہمارا گھر ہے نا، ہمارے بھی پڑوسی ہیں، ہمسائے پڑوسی کو بھی کہتے ہیں. یعنی اب یہ برابر والا اس طرف کا والا گھر، پھر اس کے برابر والا گھر، اور پھر ہمارے پیچھے والا گھر اور ہمارے سامنے والا گھر. تو یہ کیا ہے، ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں یا ہمارے ہمسائے کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو ملک ہے پاکستان، تو پاکستان کے بھی ایک طرف ایک ملک ہے، دوسری طرف دوسرا ملک ہے، اور اس کے اوپر ایک ملک ہے، اور پھر اس کے نیچے ایک ملک ہے. تو یہ ہم چاروں طرف دیکھیں گے کہ پاکستان کے چاروں طرف کیا ہے. تو پاکستان کی ایک طرف افغانستان ہے، یہ ایک ملک ہے. یعنی جیسے ہمارے گھر کے ایک طرف دوسرے پڑوسی رہ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پاکستان کی اس طرف مغرب میں کیا ہے، افغانستان ہے. اور پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے، انڈیا. اور اوپر شمال میں کیا ہے، چین ہے. اور نیچے جنوب میں کیا ہے، بحیرہ عرب یہ سمندر ہے. ہم لوگ ساحل سمندر میں جاتے ہیں نا، تو یہ وہی والا سمندر ہے. اور دیکھیے یہ کراچی اس کے قریب ہے، تو ہم یہ کراچی کے جو ساحل پر جاتے ہیں تو یہ وہی بحیرہ عرب ہے، وہی سمندر ہے. اور اس کی ایک طرف جو ہے وہ جنوب مغرب میں ایران ہے. تو یہ پاکستان، اور پاکستان کے چاروں طرف کون کون سے جو اس کے ہمسائے ہیں وہ ہم نے یہاں پر دیکھے. اب ہم چیپٹر پڑھتے ہیں. چلیں. میں پاکستان ہوں، میں ایشیا میں واقع ہوں جو سب سے بڑا بر اعظم ہے. بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ ہماری دنیا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا جو بنائی ہے، اس پہ بہت بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے ہیں، اور ان ٹکڑوں پر ملک ہیں. جیسے پاکستان ہمارا ملک ہے، اور بھارت بھی ہے اس پہ، اور ایران ہے، اور افغانستان ہے. تو یہ زمین کے جو بہت بڑے بڑے ٹکڑے ہیں اس کو بر اعظم کہتے ہیں. دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اور ہم اوپر آسمان پر جا کے نیچے کی طرف دیکھیں نا تو ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک طرف پانی نظر آئے گا، یعنی سمندر، بہت سارے پانی نظر آئے گا تو سمندر ہے زمین پر. اور دوسرے کیا ہے، زمین کے بہت بڑے ٹکڑے ہیں، انہیں بر اعظم کہتے ہیں. اور اس پر لوگ رہتے ہیں، اور اسی میں کیا ہوتے ہیں، ملک ہیں. تو ہمارا ملک جس بر اعظم میں ہے اسے ایشیا کہتے ہیں. تو پاکستان کیا کہہ رہا ہے، میں ایشیا میں واقع ہوں جو سب سے بڑا بر اعظم ہے. دنیا میں سب سے بڑا زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ ایشیا ہے. خشکی کے بہت بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو سمجھایا نا بر اعظم کسے کہتے ہیں. خشکی کے بہت بڑے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں. دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں. کتنے زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں خشک؟ 7. دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں. ایک بر اعظم میں چھوٹے بڑے بہت سے ممالک ہوتے ہیں. ممالک ملک کی جمع ہے. میرے ہمسائے ممالک بھارت، چین، افغانستان اور ایران ہیں. میں ان ملکوں کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں. اب سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے بھارت کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے. بھارت، پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت سے ملتی ہے. دیکھیے ابھی ہم نے دیکھا تھا نا، مشرق میں ہمارے کیا ہے، بھارت ہے. پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت سے ملتی ہے. بھارت کی آبادی تقریباً 1.25 ارب ہے. وہاں بہت سی قومیں آباد ہیں. وہاں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مثلاً ہندی، پنجابی، گجراتی، بنگالی، مراٹھی، ملیالم وغیرہ. یہ ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں وہاں پر. بھارت میں ہندوؤں کی اکثریت ہے. زیادہ تر وہاں پر لوگ کون رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں بڑی تعداد میں مسلمانوں کو تو آپ جانتے ہیں، ہم جب مسلمان ہیں اسی طرح وہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں. سکھ، دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی ایک قوم ہے. عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسائی. اور بدھ مت، اب یہ بھی ایک قوم ہے.
یہ بھی بتوں کو بھی پوجتے ہیں، تو یہ بھی وہاں پر جو ہے وہ رہتے ہیں۔ بھارت ایک زرعی ملک ہے، زرعی ملک یعنی وہاں پر زراعت کی جاتی ہے، یعنی وہاں پر کھیتی باڑی کر کے سبزیاں وغیرہ یہ سب کچھ لگائی جا سکتی ہیں۔ تو بھارت ایک زرعی ملک ہے جسے بہت سے دریاؤں کا پانی کھیتی باڑی میں مدد دیتا ہے۔ وہاں پر بہت سارے دریا بھی ہیں اور وہ کھیتی باڑی اپنی جو فصل وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ دریاؤں سے پانی لیتے ہیں۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی ہے۔ جیسے ہمارا دارالحکومت، ہماری گورنمنٹ جو اصل ہے، عمران خان کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے وزیر اعظم ہے نا عمران خان، تو کہاں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں۔ اسی طرح ان کا بھی ایک دارالحکومت ہے، وہ ہے نئی دہلی۔ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ نئی دہلی، یہ بھی ایک شہر ہے۔ بھارتی بچے اسکول جاتے ہیں اور اپنے والدین کے کام کاج میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ مثلاً دیہات میں رہنے والے بچے زراعت یعنی کھیتی باڑی میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ تھا بھارت۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا ملک جو ہمارے پڑوس میں ہے، وہ کون سا ہے؟ چین۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے۔ چین میں ایک ہی قوم آباد ہے، اس کی زبان چینی ہے۔ یہ وہ والی چینی نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ وہاں کے رہنے والوں کو چینی کہا جاتا ہے، وہ چینی زبان بولتے ہیں۔ چین میں مسلمان اقلیت میں ہیں۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے تعداد ان کی کم ہے، کم مسلمان رہتے ہیں وہاں پر۔ چین میں مسلمان اقلیت میں ہیں، یعنی ان کی آبادی کم ہے۔ آبادی یعنی جتنے لوگ وہاں پر آباد ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں، وہ کم لوگ رہتے ہیں مسلمان وہاں پر۔ چین کی آبادی 1.25 ارب سے زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر، بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ چین رقبے کے لحاظ سے بھی ایک بڑا ملک ہے۔ رقبے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا گھر کتنے جو ہے وہ گز پر بنا ہوا ہے، یا کتنی جگہ ہمارے پاس ہے ہمارے گھر کی، اسی طریقے سے ملک کی بھی جگہ ہوتی ہے۔ تو ان کی جگہ بھی بہت زیادہ کیا ہے؟ بڑی ہے، اور یہ تعداد میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہاں پر۔ چین رقبے کے لحاظ سے بھی ایک بڑا ملک ہے، وہاں پہاڑ بھی ہیں اور دریا بھی۔ یانگ زی کیانگ، یہ پورا ایک نام ہے۔ یانگ زی کیانگ وہاں کا ایک اہم دریا ہے۔ چین کی زیادہ تر آبادی کھیتی باڑی کرتی تھی۔ اب تیزی سے فیکٹریاں اور ملیں بنتی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ یعنی زمین میں فصلیں وغیرہ لگاتے تھے، پھل اور یہ سبزیاں وغیرہ لگاتے تھے، اگاتے تھے چیزیں، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ لیکن اب انہوں نے اتنا کام کیا کہ انہوں نے اب فیکٹریاں لگا لی، فیکٹری اور ملیں، یعنی اب وہ مشینوں سے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت ترقی کر لی، تو اب بہت تیزی سے فیکٹریاں اور ملیں بنتی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں یہاں بننے والی سوئی سے لے کر بڑے جہاز تک خریدے جا رہے ہیں۔ اس کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ جیسے ان کا دارالحکومت نئی دہلی تھا، ہمارا اسلام آباد ہے، ان کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ بیجنگ۔ چینی بچے اپنے والدین کی طرح محنتی اور صحت مند ہوتے ہیں، پڑھائی اور کام کاج کے بعد کھیل کود کر دل بہلاتے ہیں۔ تو یہ ہے چین جو ہمارے شمال میں ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پڑوسی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، وہ کون سا ہے؟ افغانستان۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان واقع ہے۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، یعنی یہاں پر زیادہ تر پہاڑ ہیں۔ یہاں کا عام پیشہ زراعت ہے۔ یہ لوگ بھی کس کام سے وابستہ ہیں؟ زراعت یعنی کھیتی باڑی سے۔ تجارت اور کان کنی ہے۔ یہاں کا عام پیشہ زراعت، تجارت اور کان کنی ہے۔ زراعت تو آپ کو پتہ ہے، ابھی ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کھیتی باڑی۔ تجارت یعنی بزنس کرتے ہیں، سامان ایک طرف سے لے کر آ کے دوسری طرف بیچتے ہیں، یہ تجارت کہلاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کام ان کا کیا ہے؟ کان کنی۔ کان کنی دیکھیں آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر جو ہے وہ سرنگ بنا کے جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اسے نکال کر لے کر آنا، جیسے کوئلہ ہے اور نمک ہے، اس طرح کی بہت اہم چیزیں جو وہاں پر ہوں گی زمین کے اندر سوراخ کر کے اور جو ہے وہ راستے بنا کے وہاں سے نکال کر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ کیا ہے؟ محنت والا کام ہے، تو اسے کہتے ہیں کان کنی۔
یہ تو یہ کانوں میں کام کرتے ہیں۔ افغانستان میں زیادہ تر پشتو، دری اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ نے پٹھانوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، وہ پشتو زبان کہلاتی ہے۔ تو یہ پشتو بولتے ہیں، دری بولتے ہیں اور فارسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں پر آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، یہاں پر زیادہ تر سب لوگ جو ہے مسلمان ہیں۔ دارالحکومت کابل ہے، یہاں کا دارالحکومت کیا ہے؟ کابل۔ افغان بچے خوبصورت اور صحت مند ہوتے ہیں، وہ بہت محنتی اور بہادر ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور ملک ہے جو ہمارے مغرب میں ہے، وہ ہے ایران۔ پاکستان کی مغربی سرحد ایران سے ملتی ہے۔ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، برادر یعنی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، برادر اسلامی ملک ہے۔ یہاں زیادہ تر فارسی اور پشتو بولی جاتی ہے۔ ایران قدیم ترین تہذیب رکھنے والا ملک ہے۔ قدیم ترین تہذیب یعنی بہت پرانے یہاں پر لوگ رہنے والے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ رہن سہن کا انداز بہت زیادہ مشہور ہوا، اور مطلب سب سے زیادہ اچھے انداز میں رہنے والے لوگ یہاں پر موجود تھے۔ تو ایران قدیم کا مطلب ہے بہت پرانے۔ ایران قدیم ترین تہذیب رکھنے والا ملک ہے۔ پہلے اس کا نام فارس تھا۔ یہ ملک زرخیز زمینوں، زرخیز کا مطلب ہوتا ہے جس پر فصل لگ جائے، یعنی جس پر ہم چیزیں اگا سکیں، جہاں درخت اور ہریالی لگ جاتی ہے اسے زرخیز کہتے ہیں۔ یہ ملک زرخیز زمینوں اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہاں بھی عام پیشہ کھیتی باڑی، تجارت اور کان کنی ہے۔ پیٹرولیم یہاں کی اہم پیداوار ہے۔ پیٹرولیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا نا، پیٹرول، تو یہ زمین سے پیٹرول زیادہ تر نکلتا ہے ان کے۔ پیٹرولیم یہاں کی اہم پیداوار ہے۔ ایرانی باشندوں کی اکثریت مسلمان ہے۔ دارالحکومت تہران ہے، اور ان کا دارالحکومت کیا ہے؟ تہران، اور یہاں پر زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ ایرانی بچے نہایت خوبصورت اور چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ چاق و چوبند کا مطلب ہوتا ہے پھرتی سے کام کرنے والے اور چست۔ تو ایرانی بچے نہایت خوبصورت اور چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق ہمسائے۔ اب اس کا جو معروضی کام ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں ابھی کافی سبق آپ جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں معروضی کام کے۔ ابھی جو خالی جگہیں ہیں اس میں بھی آپ نے وہی رنگ بھرنا ہے اور اس کو لکھنا ہے۔ پہلا میں بتا رہی ہوں آپ کو کیا ہے سوال، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ پہلا کیا ہے؟ پاکستان بر اعظم ڈیش کا حصہ ہے۔ یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکہ۔ اب کس کا حصہ ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا کہ بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ زمین کے بہت بڑے بڑے ٹکڑوں کو بر اعظم کہتے ہیں۔ تو یہ جو یورپ بھی زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے، ایشیا بہت بڑا ٹکڑا ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے۔ پاکستان کس بڑے بر اعظم میں ہے وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا نا، پہلا میں بتا رہی ہوں، باقی آپ خود کریں گے۔ ایشیا، اس کو یہاں پر کلر کریں گے اور ایشیا کو یہاں پر آپ خالی جگہ میں لکھیں گے بھی، اور بہت صفائی سے اور اچھی رائٹنگ میں لکھیے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ پاکستان کی مشرقی سرحد ڈیش سے ملتی ہے۔ کیا ہے مشرق میں؟ ایران، افغانستان، چین، بھارت۔ اب آپ کو جو میں نے آپ لوگوں کو میپ دکھایا، نقشہ دکھایا تھا نا پاکستان کا، تو پھر اس میں دیکھیے گا کہ پاکستان کی مشرقی سرحد میں کون سا ملک ہے، پھر وہ ملک آپ جو ہے وہ یہاں پر کلر بھی کیجیے گا اس کو اور یہاں لکھیے گا بھی۔ تیسرا کیا ہے؟ ڈیش میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ کس میں؟ پاکستان میں، بھارت میں، ایران میں، افغانستان میں۔ اب اس کو خود کیجیے گا آپ۔ اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ چین کا دارالحکومت ڈیش ہے۔ کابل، کراچی، بیجنگ، نئی دہلی۔ تو اب اس سبق کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ خود پڑھیے گا، پھر آرام سے سوالات کے یہ جو آپ کی معروضی سوالات ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ کو مس کروائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کلاس تھرڈ۔ اب یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 41 جسے انگلش میں کہتے ہیں 41، اس کے اوپر عین غین کی درمیانی شکل دی ہوئی ہے۔ اس میں آپ پہلے ہاتھ پھیریں گے اور دیکھیے کیسے عین اور غین،
این اور غین اگر دو حرفوں کے بیچ میں آتا ہے تو اس کی شکل کیا بن جاتی ہے، یہ میں یہاں کرنا بتا رہی ہوں آپ کو. پھر اسی طرح آپ پہلے ہاتھ پھیریں گے، پھر اس کی مشق کریں گے. دیکھیے جیسے میں لکھ رہی ہوں منع، میم نون، اور یہ دیکھیے این کو یہاں لے کے جائیے، یوں لے کے جائیے، یہ دیکھیے منع. دیکھیے یہ ایسے گیا، یہ، اور پھر یہ اس طرح. جیسے ہم لکھنا ہے بغیر، بے، یہاں یوں لے کے آئے، ایسے سیدھا لے جائیے، یہ دیکھیے بغیر، اس کے بغیر، جیسے ہم بغیر کہتے ہیں نا، اس کے بغیر یہ. اچھا ایک اور لکھ لیتے ہیں کعبہ، کاف. اب دیکھیے اس میں این لانا ہے نا، یہ دیکھیے یہاں سے میں پین کو اور پیچھے سے پکڑتی ہوں، یہاں سے یہ دیکھیے یہ، اور پھر یہ یوں لے کے جائیے، اور یہ دیکھیے کعبہ. اسی طرح تعمیر، دیکھیے تے، اب یہ دیکھیے یہ ایسے لے کے جائیں گے، یہ اس طرح، اور یہ اب اس میں میم آپ نے جوڑنا ہے، یہ دیکھیے تعمیر. معافی، دیکھیے میم، یہ دیکھیے ایسے، پھر یہ سیدھا، اور یہ دیکھیے معافی. مانا، میم، یہ دیکھیے ایسے لے کے جائیے، پھر یہ دیکھیے مانا. ٹھیک ہے. اب اس طرح پہلے اس پہ ہاتھ پھیریے گا، اس کے بعد پھر یہ اس کے آگے جو آپ کو خالی جگہیں دے رکھی ہیں اس میں لکھیے گا اس کو. اچھا اب دیکھیے یہ آپ کو مس نے سبق پڑھایا ہے، اس کے سوالات و جوابات، ایک پیچھے چیپٹر کے مس نے سوالات جوابات آپ کو خود بنانا سکھائے تھے. اب یہاں آپ خود بنائیں گے. بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ بھارت کے دارالحکومت کا نام لکھیے. چینی بچوں کی خاص بات کیا ہے؟ افغانستان کے دارالحکومت کا نام لکھیے. یہ مضمون کس کی زبانی لکھا گیا ہے؟ پاکستانی بچے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ خوبیاں لکھیے. اب دیکھیے اس کے جوابات جو آپ نے لکھنے ہیں تو بالکل ایز اٹ از، پیچھے جو جوابات دے رکھے ہیں اس طرح اٹھا کے نہیں لکھیں گے. آپ کو مس نے سکھایا تھا کہ سوال جس طرح کیا جا رہا ہے آپ نے جواب پھر اسی طرح اسی انداز میں جواب دینا ہے، اسی طرح اب آپ جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم جملے دیکھ لیتے ہیں. جملے بنائیے. سب سے پہلا لفظ ہے آپ کے پاس محنتی. محنتی، کسان بہت محنتی ہوتے ہیں. میرا بھائی بہت محنتی ہے. اس کے بعد ہے صحت. صحت، باہر کھانے پینے سے صحت خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اب دیکھیے اگر آپ دیکھیں اس میں محنتی تو دیکھیں محنتی کیا ہے آپ کا خصوصیت ہے. یہ کسی بھی شخص کی خصوصیت ہے کہ وہ محنتی ہے. تو یعنی اگر آپ اپنے
انگلش میں دیکھیں تو یہ ایڈجیکٹو ہے اور اردو میں اسے صفت کہیں گے. تو اب صفت کے طور پہ ہی آنا چاہیے اسے, یعنی میرا بھائی بہت محنتی ہے. اب دیکھیے جس طرح محنتی ہے اسی طرح محنتی لفظ آیا ہے یہاں پہ. صحت, باہر کھانے پینے سے صحت خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. صحت, اب دیکھیں صحت کیا ہے؟ اسم ہے, یعنی ناؤن ہے, کسی حالت کا نام ہے, تو اسی طرح اسے جملے میں آنا چاہیے. اسی طرح دوسرا آپ کے پاس کھیل, بہت زیادہ کھیل کھیلنا اچھی بات نہیں ہے. خوبصورت, میری پالتو بلی بہت خوبصورت ہے. اب دیکھیے خوبصورت یہ بھی یہاں پہ کیا ہے؟ صفت ہے, یعنی ایڈجیکٹو, تو پھر اسے اسی طرح آنا چاہیے. زرخیز, زرخیز کا مطلب ہوتا ہے, جیسے اب میں آپ کو بتاؤں پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے, وہاں روڈوں کے اوپر بھی خود بخود کچی زمین ہوگی تو گھاس اگاتی ہے, اتنی زرخیز زمین ہے. کراچی کے اندر آپ روڈ کو دیکھیے تو کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح خود بخود گھاس اگی بھی, بلکہ جو گھاس ہم لگاتے ہیں اور اسے پانی صحیح طرح نہ ملے وہ بھی جل جاتی ہے. تو یعنی یہاں کی زمین اتنی زرخیز نہیں ہے. تو پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے. تو زرخیز یعنی کہ جہاں فوری طور پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی آرام سے ہو جاتی ہے, اور فوری طور پہ بیج ڈلیں تو وہ زمین فوراً ہی زمین سے وہ جو ہے وہ ہریالی پھوٹ آئے اور درخت نکل آئے, تو وہ زرخیزی کہلاتی ہے. اب دیکھیے وہ زرخیزی کہلاتی ہے, یعنی وہ اسم ہوا زرخیزی. یہ زرخیز ایڈجیکٹو ہے, یعنی صفت ہے, زمین کی صفت ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے. تو یعنی جملے کے اندر آپ جس بھی لفظ کا جملہ بنا رہے ہیں تو وہ لفظ اسی حالت میں جملے میں آنا چاہیے. صحیح ہے؟ اچھا, اس کے بعد آپ کے پاس کام ہے صفحہ نمبر 42 یعنی 42 پر متضاد الفاظ. اب یہ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ الٹ ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی الٹ جو ہے وہ اس کی ضد کہلاتی ہے, اور ضد کو ہم متضاد الفاظ بھی کہتے ہیں, متضاد بھی کہتے ہیں. ضد کو ہم متضاد بھی کہتے ہیں. جیسے یہ میرا دایاں ہاتھ ہے تو یہ میرا بایاں ہاتھ ہے, یعنی دائیں کا متضاد یعنی الٹ کیا ہوگا؟ بایاں. دن کا الٹ یعنی دن کا متضاد کیا ہوگا؟ رات. شام کا متضاد کیا ہوگا؟ صبح. صحیح, یا صبح کا متضاد یعنی الٹ کیا ہوگا؟ شام. لینا, اس کا متضاد کیا ہوگا؟ دینا. آنا, اس کا متضاد کیا ہوگا؟ جانا. ٹھیک ہے. گیا, اس کا متضاد کیا ہوگا؟ آیا. ٹھیک ہے. یا باہر, اس کا متضاد کیا ہوگا؟ اندر. یعنی جو الٹ لفظ ہوتے ہیں وہ متضاد کہلاتے ہیں. صحیح ہے. اب یہاں آپ کی ایکسرسائز دے رکھی ہے, رنگین الفاظ کی ضد بنا کر جملے مکمل کیجیے. اب دیکھیں ایک لفظ کی جو ضد ہوگی وہ ضد کہلائے گی, اور جب بہت سارے الفاظ کی ضدیں ہوں گی تو وہ ضدیں نہیں کہلائیں گی, انہیں ہم ازداد کہتے ہیں. ازداد. ازداد یہ کس کی جمع ہے؟ یہ جمع ہے ضد کی. ضد کی جمع ازداد, اور ازداد کا دوسرا نام متضاد. اور لیکن ہم کہیں گے متضاد الفاظ. ازداد الفاظ یہ نہیں کہہ سکتے, یا تو آپ کہیں گے ضد یا کہیں گے ازداد, اور یعنی ضد واحد ہے اور ازداد جمع ہے. اور جب آپ الفاظ لفظ بھی استعمال کریں گے تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ الفاظ اور پھر اس کے متضاد الفاظ. صحیح. تو یعنی ازداد کا دوسرا نام متضاد بھی ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ الفاظ استعمال کرنا پڑے گا, جبکہ ازداد کے ساتھ الفاظ نہیں استعمال ہوتا. میں شام کو, اب آپ دیکھیے رنگین الفاظ کی ضد بنا کر جملے مکمل کیجیے. میں شام کو نہیں, اب یہاں لکھا آؤں گا, تو اب اس میں کیا آئے گا؟ جاؤں گا. اب سارے خود کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. السلام